رحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے فتح الرحمان قرآن پاک کا فارسی میں جو انہوں نے ترجمہ کیا، کل ہم نے اس کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ آج کے سارے بیان میں ہی تقریباً آپ حضرات کا کوئی قرآن پاک کا ایسا حصہ شاید نہیں ہے جو آپ کو پڑھنا ہو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے اور پھر انہوں نے جو اپنی سند بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے سے پہلے جو مقدمہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سند کا بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور اب تک کتنے واسطے بنتے ہیں اور کیا سند ہوا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سند کے ساتھ ان حضرات کے کچھ حالات مختصر سے، اور بظاہر جو بات ذہن میں آتی ہے کئی مرتبہ ان حضرات کے حالات کو بیان کرنے سے مانع بنتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، وہ آپ حضرات کے ساتھ یہ حسن ظن ہے کہ آپ کا تعلق چونکہ ہندوستان سے ہی ہے تو اس لیے آپ ہم سے زیادہ بہتر ان حضرات کے حالات جانتے ہوں گے۔ شاہ صاحب کو پڑھا ہوگا، ان کے صاحبزادگان شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون ہندوستان میں مسلمان ہوگا جس نے نہ پڑھا ہو؟ تو یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ کیا ان کے حالات بیان کریں۔ بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ترجمہ لکھا ہے، اور ترجمہ جو ہے اس کا نام حضرت نے فتح الرحمان رکھا تھا، اور ایک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اصول پر کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا تھا الفوز الکبیر۔ تو الفوز الکبیر کا نسخہ انشاءاللہ منگایا ہے، جب مل گیا تو بھی انشاءاللہ کچھ اس کا حصہ پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے، پڑھ لیا جائے۔ اور شاہ صاحب نے فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے دیباچہ جو لکھا ہے اس کے مقدمے کو انہوں نے شروع کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ درمیان مقصد چند کے تقدیم میں آن بر کتاب رسم قدیم مصنفانست۔ قدیم سے جو مصنفین جو کتاب تصنیف کرتے ہیں ان کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ اس کتاب سے پہلے کچھ چیزیں ایسی لکھتے ہیں جو کتاب کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو میں بھی ان چیزوں کو لکھتا ہوں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھا ہے، اور ہم اس فارسی کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور اس کو صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اصل میں حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں چند ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو ہمیشہ رسم چلی آتی ہے پرانے زمانے سے، کہ جو بھی کتاب کسی موضوع پر لکھتا ہے اپنی کتاب کے متعلق پہلے سے کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہے تاکہ آئندہ سے جو آدمی اسے پڑھے گا کتاب کو، اسے اس کتاب کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان کتاب فن ترجمہ قرآن عظیم است۔ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے مراد اس سے فتح الرحمان ہے۔ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ بہت بڑا ایک فن ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، اور یہ اس کے متعلق ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ حقیقتاً بہت مشکل کام ہے، بہت کٹھن کام ہے، کچھ آسان بات نہیں ہے، اور کسی انسان کو واقعی اللہ کا خوف ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ بڑی مجبوری اور لاچاری سے ہی کہیں اس کام کو کرے گا کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھے اور ترجمہ لکھے، اور یا پھر وہ کرے گا جس انسان کو بالکل اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو، اور یا پھر تیسرا وہ کر سکتا ہے جو اس کام کی اہمیت نہ سمجھتا ہو۔ تو ان تین کے علاوہ کوئی اس چیز پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کہ بڑے بڑے لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے اور نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا یہ بڑی دقت کی چیز ہے اور ہم ایسے کام نہیں کریں گے۔
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسانوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق منبر پر بیٹھ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے وہ اب بن، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تنکا، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے عمر اگر تمہیں نہ بھی معلوم ہو اس کا صحیح مفہوم تو تمہارا کیا اس میں بگڑتا ہے؟ تو ڈرتے تھے اس بات سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کوئی ایسی بیان نہ ہو جائے کہ جو اصل میں اللہ کا مقصد نہ ہو، اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہو۔ اور یہی چیز آگے کو بھی چلی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ایسے نہ ہو ہم کسی لفظ کا وہ ترجمہ اور معانی بیان کریں جو اصل میں اللہ کا مقصد نہ ہو۔ اسی وجہ سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کا اردو ترجمہ لکھا ہے تو بظاہر تو ترجمہ حضرت سے چند برس میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس پہ نظر ثانی، نظر ثالث اس کو ہمیشہ دیکھتے رہے کہ اس میں کیا کیا جائے، کیا اضافہ ہو، کیا کمی ہو، یہاں تک کہ وہ اکبری مسجد دلی میں جہاں ترجمہ کرتے تھے ان کے دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو دیوار جس سے ٹیک لگاتے تھے سیاہ پڑ گئی تھی پیچھے، یعنی ہر وقت بیٹھے رہتے تھے اس ترجمے پہ غور کرتے تھے، اس کے فوائد لکھتے تھے، اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک پہ کام کیا ہے، شاہ صاحب نے بھی کئی جگہ اس چیز کو لکھا ہے کہ میں نے یہ چیز لکھی ہے اور بہت لاچاری مجبوری سے لکھی ہے، ورنہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ ان چیزوں کو بیان کروں۔ میں نے خود حضرت سے سنا، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ آکسفورڈ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہے تھے قرآن پاک کے ترجمے کے سلسلے میں، ہمیں کچھ چیزیں پوچھنا تھیں حضرت سے، تو وہ حضرت سے عرض کی فجر کے بعد، اور انہوں نے اتنا اس پہ بیان کیا، اتنا بیان کیا کہ ظہر ہو گئی، اور فرمانے لگے کہ آج تو یہ ایسی مجلس جمی ہے کہ میں لکھنؤ یاد آ گیا، ندوہ یاد آ گیا، ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ اور قرآن پاک کا ایک ایک چیز کا بڑی تفصیل سے جواب ارشاد فرماتے رہے، اور اسے تحریر بھی کرنے والے کرتے رہے، اور ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ قرآن پاک کا ترجمہ اگر کر دیتے اردو میں تو اس کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اردو زبان بدل گئی، ایک عرصہ ہوا اب ترجمہ ایسا نہیں ہوا، اور کوئی محتاط آدمی ملتا بھی نہیں جس سے یہ درخواست کریں۔ تو فرمانے لگے کہ مولانا منظور نعمانی مجھ سے ہمیشہ کہتے رہے، ہمارے دوست تھے، اور ہمارے ان کے متعلق بڑے عمدہ الفاظ ارشاد فرمایا، اور فرمایا مجھ سے ہمیشہ کہتے رہے کہ میاں سارے کام چھوڑ دو اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھو۔ فرمایا وہ ہمیشہ ہم سے اصرار کرتے رہے، لیکن ہم نے کہا مولانا آپ جو کہیں وہ کام کرنے کو تیار ہوں، بس یہ نہ کہیں، اس لیے کہ ہمت نہیں پڑتی، اگر ہم نے کوئی ایسی بات لکھ دی جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ تو بہت جگہ پہ آپ دیکھیے گا کہ ترجمے میں حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا کیسی بات فٹ بیٹھتی ہے اور کیسی چیز وہاں پر جچتی ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے جو لکھا ہے کہ یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں قرآن پاک کے ترجمے میں، یہ ترجمے کا فن، ترجمے کو کرنا یہ بہت عظیم چیز ہے۔ مدلول نظم عربی را بعبارت فارسی ادا کردہ شد، بارعایت نحو و ملاحظہ تقدیم ما حقہ تقدیم و اظہار محذوف و موافقت نظم ترجمہ نظم قرآن در ترتیب الفاظ۔ فرماتے ہیں کہ عربی کی جو عبارت ہے اس کا فارسی میں ادا کرنا اور اس کی رعایت کرنا اس کے ساتھ ساتھ کہ گرامیٹیکلی یہ عبارت کیا بنتی ہے، فارسی کی عبارت کچھ بنتی ہے اور عربی کی عبارت کچھ بنتی ہے۔ ظاہر ہے آپ اردو سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مثلاً قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے عبداللہ، تو ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ کا بندہ، اور وہاں پر تھا بندہ کا اللہ، اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا اگر لفظی ترجمہ ہی کیا جاتا تو عبداللہ اب تو ہو جاتا بندہ اور اللہ اللہ ہی رہتا، تو بندہ اللہ۔ اب اردو میں ترجمہ جب اس کو کیا تو اس کو پھیر دیا کہ اللہ کا بندہ، تو یہ جو پھیر کے ترجمہ کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ترکیب چاہیے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ ہے جو قرآن پاک سے زیادہ قریب ہے
جس میں زیادہ احتیاط کا پہلو رکھا جا سکتا ہے تو یہ مشکل پیش آتی ہے. اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رعایت کرنا ترجمے میں یہ بڑی مشکل چیز ہے. وہ ملاحظہ تقدیم ما حق تقدیم، اور جو چیز پہلے لانے کی ہے اسے پہلے ہی ذکر کیا جائے، جو بعد میں لانے کی ہے وہ بعد میں ہی ذکر کیا جائے. اور اللہ کی کتاب میں بعض الفاظ وہ نہیں ہوتے، اپنے پاس سے ترجمے میں ادا کرنے پڑتے ہیں. اسے کہا کہ کی یہ الفاظ ہیں، بہت جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوا ہی ہے. اب الحمدللہ میں آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. اب لام کا ترجمہ لیے کر لیا اور کہ اس میں اپنے پاس سے شامل کرنا پڑا. اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمے کو اسی طرح ترتیب قائم رکھنا جیسے قرآن پاک میں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اللہ درجائے کہ بے سبب اختلاف لغتین رقاقت الفاظ یا تاکید دلالت لازم میشد. ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں لغتوں کا جو اختلاف ہے، فارسی سے عربی اور عربی سے فارسی کا ترجمہ کرنا، اس میں بعض قیودات اپنے پاس سے بڑھانی پڑتی ہیں، بعض چیزیں اپنے پاس سے لکھنی پڑتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ اس سے چارہ کار نہیں ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. آنچے ضروری اور جو چیزیں ضروری ہیں از اسباب نزول و توجیہ مشکل بقدر ضرورت بکار آمد. میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو لکھنے میں، ترجمہ کرنے میں نزول کسی آیت کا کیوں ہوا اور توجیہ مشکل، اور جو مشکل آیات تھیں ان کا اصل مفہوم بیان کرنے میں جتنی مجھے ضرورت پڑی ہے فارسی کی زبان میں اس کو آگے پیچھے کرنے کی وہ میں نے کی ہے. درین سرہا مثل کتاب وجیز و جلالین باشد بوجہ کے درین سر. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ ایک کتاب ہے تفسیر کی وجیز اور ایک ہے جلالین. یہ جلالین جلال الدین نام کے دو آدمی تھے رحمہ اللہ جنہوں نے لکھی ہے. ایک جلال الدین پہلے تھے اور ایک جلال الدین وہ سیوطی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا. سیوط ایک قصبہ ہے مصر میں اور اس کی طرف ان کی نسبت ہے. ان دونوں نے مکمل کیا ہے اسے. کہتے ہیں کہ ان کو جس طرح انہوں نے کیا ہے میں نے بھی اسی طرح تھوڑا بہت اپنے پاس سے الفاظ اس ترجمے میں شامل کیے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اس کی تمہیں اگر شہادت چاہیے تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پر آنکھ کے خواندہ مثل وجیز طبقہ سفلا ظلم تفسیر درمیابت. تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو لکھا ہے جلالین، اور ان چیزوں کو جو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ترجمے میں کیسی مشکلات پیش آتی ہیں. بنامی ان کتاب، اور میں اپنی اس کتاب کا نام فتح الرحمن بترجمۃ القرآن مقرر کردہ شد. یہ رکھتا ہوں کہ فتح الرحمن بترجمۃ القرآن اللہ تعالی کی طرف سے کسی چیز کا کھلنا. فتح کا مطلب کھلنا ہو گیا، تو فتح الرحمن کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی چیز کا کھلنا قرآن پاک کے ترجمے میں مقرر کردہ شد. میں نے اس کو رکھا ہے وہ نام مصنف ان کتاب، اور جو اس آدمی اس کتاب کو لکھ رہا ہے اس کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم است. یعنی حضرت نے اپنا نام لکھا ہے احمد اور انہوں نے اپنے والد کا نام لکھا ہے کہ عبد الرحیم. تو عبد الرحیم کا بیٹا احمد اس کتاب کو لکھ رہا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے اور بہت جلیل القدر آدمی تھے. بہت کمال اللہ نے انہیں دیا تھا مختلف چیزوں میں، اور ایسے زبردست آدمی تھے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی خواہش رہی کہ فتاوی عالمگیری جو مرتب انہوں نے کروایا تھا 500 علماء سے، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور اس میں نہیں گئے. اور انکار بھی کر دیا، اور کچھ دہلی کے علماء کو حضرت سے بڑا حسد تھا. یہ بھی اس خاندان کے ساتھ عجیب چیز ہوئی ہے. اللہ تعالی نے جتنے کمالات ان لوگوں کو دیے تھے اتنے ہی حاسد بھی ان کے پیدا ہوئے. گلی گلی اور کوچے کوچے میں ان کے حاسد تھے، اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس خاندان کا نام ہو اور یہ خاندان بڑا بنے، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس خاندان سے خدا کام لے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حاسد تھے علماء، انہوں نے بھی بادشاہ سے بہت الٹی سیدھی باتیں کی، شکایات کی، تاکہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کسی طرح بادشاہ کی طرف سے نظر نہ پڑے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بیزار تھے، وہ ان کاموں کے آدمی بھی نہیں تھے کہ بادشاہوں کے یہاں ملازمت کرتے. تو اورنگزیب کی خواہش کے باوجود وہ اس میں شریک نہیں ہوئے.
یہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے، بڑے کمال کی شخصیت تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں یہ اولاد دی تھی اور بڑی بشارتیں اللہ نے انہیں دیں کہ جو تمہیں اب بیٹا دے رہے ہیں یہ کیسا اور کیسا ہوگا، اور پھر اللہ نے ان جو بشارتیں دی تھیں وہ عالم ظاہر میں بھی پوری ہوئیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَب مشہور ولی اللہ الدہلوی، اور جو لقب میرا مشہور ہے وہ ولی اللہ الدہلوی ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ مجھے کہتے ہیں عام طور پہ الدہلوی وطنن، اور میرا وطن جو ہے وہ دہلی ہے، تو دہلی کی نسبت سے حضرت دہلوی کہلائے۔ عمری نسبن، اور نسب کے اعتبار سے میں عمری ہوں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ القول الجلی ایک کتاب ہے جو اب تو چھاپ دی ہے، دلی میں ایک خانقاہ ہے اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ کتاب حاصل کرنے بھی ہم وہیں گئے تھے، وہاں سے ہی ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی، عام طور پہ نہیں پائی جاتی۔ اور القول الجلی ایک عرصے تک مخطوطے کی صورت میں رہی، کاکوری والوں کے پاس مخطوطہ تھا۔ کاکوری دیکھیں، کاکوری آپ نہیں ہے، کاکوری ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کو جانا چاہیے، بہت بڑے کتب خانے تھے وہاں، ہم کاکوری گئے تھے، اگرچہ سارے کتب خانے اور یہ چیزیں تو نہیں دیکھ پائے، مگر یہ کہ کاکوری لکھنؤ سے قریب ہے، بالکل اب تو گویا لکھنؤ میں ہی آ گئی ہے، کاکوری والوں کے پاس تھی، اور ان کے جو مشائخ تھے کاکوری کے، ان لوگوں کو کمال حاصل تھا علم نجوم میں، یعنی ہندوستان میں بڑے بڑے اکابر علماء جو رجوع کرتے تھے وہ ان کی طرف کرتے تھے، کاکوری والوں کی طرف۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں عمری ہوں نسبن، تو وہ جو کلمی نسخہ وہاں بھی ایک پڑا ہوا ہے، اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسب پہ کافی سارے حالات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو دہلی کا رہنے والا ہے ولی اللہ کے نام سے مشہور ہے، احمد اس کا اصل نام ہے، اور اس کا نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ احسن اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرے، اور اس کے مشائخ پر اور اس کے والدین پر۔ وہ مرتبہ ان کتاب بعد از خواندن متن قرآن و رسائل مختصر فارسی است، تو چاہیے کہ ہمارے اس ترجمے کو لوگ پڑھیں، قرآن پاک کا متن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے مختصر فارسی کے رسائل پڑھ لی ہوں، یعنی ایک تو وہ پہلے قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھ لیں ناظرہ، اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد جو تھوڑے بہت فارسی کے ابتدائی رسائل ہیں جب وہ کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر اسے چاہیے کہ ہمارے ترجمے کو پڑھے، تا فہم لسان فارسی بے تکلف دستحد، تاکہ فارسی زبان بے تکلف اسے آ جائے، جب قواعد ضوابط اس کی ابتدائی چیزیں پڑھ لے تو اس کے بعد یہ پڑھے گا تو اسے انشاءاللہ ہمارا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اور بتخصیص سے بیان اہل حرف، اور بچے اگر اسے پڑھیں گے تو یہ ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے ابتدائی فارسی سکھا دی جائے اور اس کے بعد میرا یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیا جائے۔ وہ سپاہیان، اور سپاہی جو ہیں مجاہد، فوج میں کام کرنے والے لوگ، کیونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باصلاحیت لوگ سارے فوج میں ہی جا رہے تھے، تو شاید اس طرف بھی اشارہ کیا ہو کہ جو سپاہی ہیں کہ توقع استیفاء علوم عربیہ نہ دارن، کہ وہ لوگ عربی تو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اول سن تمیز ان کتاب را بعیشاں تعلیم باعث کر، تو چاہیے کہ پہلے سب سے اس کتاب کی تعلیم کی جائے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم انہیں کی جائے، اور قرآن پاک کے ساتھ میرا یہ ترجمہ بھی پڑھا دیا جائے، کیونکہ عربی وہ پڑھے نہیں ہوتے تو قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو جب قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تا اول چیزیں کہ در جوف ایشان افتد معانی کتاب اللہ باشد، تاکہ فوج والوں کے دل میں، فوج والوں کے دماغ میں، فوج والوں کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو علم کے ذریعے پہنچے وہ اللہ کی کتاب کے معانی ہوں، وہ اللہ تعالی کی کتاب کے معانی سب سے پہلے پڑھیں اور قرآن کو سب سے پہلے سیکھیں، پھر اس کے بعد جا کر وہ لوگ اپنا کام صحیح کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کو کہتے تھے کہ فوج والے عربی نہیں پڑھے ہوتے، اب مشرق کیا اور مغرب کیا، جتنی مسلمان ملکوں کی افواج ہیں ان میں 5% بھی ایسے نہیں ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے ہوئے ہوں، 5% تو دور کی بات ہے، 1% بھی ایسے نہیں ہوتے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے ہوئے ہوں، اور اگر کبھی شبہ ہو جائے
کہ اس انسان کا رجحان زیادہ اسلام کی طرف ہے یا زیادہ کچھ قرآن شریف اور یہ چیزیں ترجمہ اور یہ چیزیں پڑھنا شروع ہو گیا ہے تو پہلے ہی پتا کٹ جاتا ہے. یہ سارے اب عرب عجم میں یہی حال ہے مسلمانوں کا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ان کے دل و دماغ میں جانی چاہیے وہ خدا کی کتاب ہے، اس کا سمجھنا ہے. اور سلامت فطرت از دست نہ رد، تاکہ ایسے نہ ہو کہ فطرت کی سلامتی جو ہے وہ کہیں جاتی رہے. یعنی قرآن پاک جب پڑھیں گے نہیں، اس کے معانی نہیں سمجھیں گے تو فطرت خراب ہو جائے گی. فطرت خراب ہونے کا مطلب یہ کہ مزاج بگڑ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی ان کی. اور پھر فرماتے ہیں سخن ملاحدہ کہ بمرقع صوفیہ صافیہ مستتر شدہ عالم را گمراہ می سازن. اور ملحد لوگ جو صوفیہ کے کلام جو اصل صوفیہ تھے وہ چھپ گئے، اور ملحد اور بے دین لوگ ہمارے زمانے میں صوفیوں کی باتیں لے کے گمراہی جو پھیلاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا ہوا ہوگا فریفتہ نہ کند، اس پہ کوئی نہیں مرے گا. جو اصل صوفیہ تھے وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے اور ان کا کلام کچھ حصے باقی رہ گئے. تو فوج والے اور دیگر عوام یہ کرتے ہیں کہ ان صوفیہ کی روایات اور ان چیزوں کو لے کے باقی مخلوق کو جو گمراہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اگر تم قرآن پاک کا ترجمہ پہلے پڑھے ہوئے ہوگے تو اس پہ تم پھر گمراہ نہیں ہوگے. وراجیف معقولیان خام و سخن حنود بے انتظام لوح سینارہ ملوث نسازد. اور دو طبقے اور ہیں جو گمراہ ہیں ہمارے زمانے میں پھیلانے والے گمراہی کو. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے صرف فلسفہ پڑھ رکھا ہے اور فلسفے کی باتوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایک ہندو ہیں جو مختلف روایات اور حکایات بڑی بڑی بیان کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر تم نے قرآن پاک کا ترجمہ پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا تو نہ تم ہندوؤں کی باتوں میں آؤ گے، نہ فلسفیوں کی باتوں میں آؤ گے، اور نہ ہی وہ گمراہی جو تصوف کے راستے سے لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ آؤ گے، بلکہ تم خدا کی کتاب پر قائم رہو گے جب تم اس کا ترجمہ پڑھو گے. ونیز انان کے بعد انقضائے شطر عمر. اور میں اس لیے بھی اس ترجمے پر زور دیتا ہوں یا کہتا ہوں کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ فرض کرو کسی آدمی کی آدھی عمر گزر گئی تو توفیق توبہ یابند، تو پھر بھی خدا اسے توفیق دے گا. جب میرا ترجمہ وہ پڑھے گا تو ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے. آدھی عمر کا کیا مطلب ہوا؟ آدھی عمر کا مطلب یہ کہ فرض کر لو کوئی 80 سال بھی جیے گا تو 40 میں تو آدھی عمر گزر ہی گئی، اور 60 سال جیے گا تو 30 میں آدھی عمر تو گزر ہی گئی. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر پہلے ترجمہ نہیں پڑھا تھا تو اب اسے چاہیے کہ وہ ترجمہ پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی سمجھ دے اور وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے. و تحصیل علوم عالیہ نہ توانند، اور اس میں ممکن ہے کہ وہ علوم حاصل نہ کیے ہوں جو عام طور پر علماء حاصل کرتے ہیں. مثلاً منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف و نحو ہے، عربی ہے، لغت ہے، یہ چیزیں ممکن ہے اس نے نہ پڑھی ہوں. تو فرماتے ہیں چاہے نہ پڑھی ہوں مگر اگر تھوڑی سی محنت کر کے یہ فارسی میں ہمارا ترجمہ پڑھ لے گا تو اسے یہ چیزیں آ جائیں گی. ان کتاب ایشان را باید آموخت، چاہیے ہمارے زمانے کے لوگوں کو یا بعد کے لوگوں کو کہ باید آموخت، اس کتاب کو ضرور پڑھیں. جو ترجمہ ہم قرآن پاک کا کر رہے ہیں اسے ضرور پڑھیں. تا در تلاوت قرآن حلاوت یابن، تاکہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انہیں اس میں لذت محسوس ہو. قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کے ساتھ تعلق کی مٹھاس انہیں محسوس ہو، وہ سمجھ پائیں کہ ان کا پروردگار انہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ منفق آن در حق جمہور مسلمانان متوقع است انشاءاللہ العظیم. اور انشاءاللہ العظیم مجھے یہ توقع ہے کہ عام مسلمان جب میرے اس ترجمے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں نفع دے گا. اس کو پڑھ کے وہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے اور اس کو پڑھ کے اللہ کی مراد وہ سمجھنے لگیں گے. اما در حق صبیان و مبتدیان خود ظاہر است. ہاں جہاں تک تعلق ہے چھوٹے بچوں کا اور جہاں تک تعلق ہے جو ہمارے اس ترجمے کو پڑھنا شروع کریں تو ان کے متعلق سنو.
چنانکہ گفتہ آمد وسائر ابنائے روزگار کے اکثر اوقات بشغل معاش مشغولند، تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام طور پہ اپنی معاش کے کمانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ دو طبقوں کا پھر ذکر کیا حضرت نے، فرماتے ہیں کہ ایک تو بچے ہیں، ان کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بچے قرآن پاک کے ترجمے کو، تفسیر کو فرض کر لو پڑھ بھی لیں تو انہیں وہ شعور حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن پاک کی سمجھ کیسی بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ سائر ابنائے روزگار، لوگوں کو اپنا معاش بھی کمانا ہے، انہوں نے پیسے بھی حاصل کرنے ہیں تاکہ اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی چلا سکیں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر اور جتنے اس کے لیے علوم چاہیے اور یہ سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں اس کا حل کیا ہے، در وقت فراغ باعد کہ با یک دیگر ہلکا ہلکا بے نشیند، تو پھر اس طرح کرنا چاہیے کہ جب فرصت کا وقت ملے، جیسے چھٹی کا دن آ گیا یا دن رات میں کبھی 24 گھنٹوں میں فرصت کا وقت مل گیا، تو اپنے اپنے فرصت کے اوقات کے اعتبار سے چاہیے کہ کچھ دوست اپنے اپنے حلقے بنا کر اس میں بیٹھیں۔ وقصے کے بر عبارت فارسی قدرت داشتہ باشد، اور جس انسان کو بھی فارسی ان میں سے پڑھنی آتی ہو چاہیے کہ اندکی از فن تفسیر بہرہ یافت، اور دوسری چیز اسے یہ آتی ہو کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر تھوڑی بہت اس نے پڑھی ہوئی ہو، تو چاہیے کہ یا بر عزیز ان ترجمہ را گزرائندہ باشد، یا تیسری چیز یہ کہ اس نے میرے عزیز نے اس ترجمے کو پڑھا ہوا ہو جو کہ میں لکھ رہا ہوں۔ تین چیزیں حضرت نے فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا تو فارسی پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو، جیسے اس زمانے میں تو فارسی نہیں پڑھتے تھے مگر اب جو ہے وہ اس زمانے میں فارسی پڑھتے تھے مگر اب فارسی نہیں پڑھتے، یا جیسے اب کوئی اردو نہیں پڑھتے، تھوڑے رہ گئے نا اردو پڑھنے والے بھی، آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر یا تو وہ فارسی پڑھ سکتا اور یا تھوڑا بہت اس نے تفسیر پہلے پڑھی ہوئی ہو، یا یہ کہ یہ جو ترجمہ میں نے لکھا ہے یہ اگر اس نے پڑھا ہوا ہو تو بقدر وسعت وقت، جتنا وقت مل جائے اس حلقے میں اس آدمی کو چاہیے کہ یک دو سورہ و ترجمہ آن، کہ ایک دو صورتیں قرآن پاک کی اس کا ترجمہ بھی پڑھے ترتیل کے ساتھ، و تبیین و وقوف پر کلام تام بخاند، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ یہ تھوڑی بہت تفسیر ہماری بھی پڑھ دے، لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تا ہما بشنونن، اور جو باقی اس کے دوست ہیں وہ اس چیز کو سنتے رہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا مقصد یہ ہوا کہ عام طور پر فرصت تو ملتی نہیں، آدمی اپنے معاش کے کاموں میں رہتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس طرح کرنا چاہیے کہ چند دوست مل کے اپنا حلقہ بنا لیں، اور ان میں وہ آدمی جو فارسی پڑھ سکتا ہو یا وہ آدمی جسے اس کے ساتھ ساتھ تفسیر سے کچھ تھوڑی بہت مناسبت ہو، کچھ پڑھا ہوا ہو، یا فقط یہ ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہو، تو بیٹھ کے ایک دو صورتیں چند آیات جتنی بھی ہوں اسے چاہیے کہ وہ سب کے سامنے بیان کر دے تاکہ باقی لوگ اسے سب سنیں، اور بے معانی عام محظوظہ شون، اور باقیوں کو بھی پتا چلے کہ اس کے معانی کیا ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے، اور قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ فتشبہ پیدا کردہ باشند، اور اس طرح پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھ میں آئے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری مشابہت ہو جائے گی با صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے ہوتے تھے، اور اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ کر وہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تشریح تفسیر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوا ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے، کہ باہمین دستور حلقہ می نشستن، کہ یہی دستور تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لوگ حلقے بنا بنا کر بیٹھتے تھے، وقاری ایشان قرات می کرد، اور جو قاری ہوتا تھا ان میں وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، و ان قدر فرقست، بس فرق اتنا سا رہ جائے گا تم میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں کہ صحابہ کرام بس سلیقہ خود زبان عربی فہم میں کردن، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ خود عربی آتی تھی، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو عربی جاننے کی وجہ سے وہ تفسیر اس کا ترجمہ آسانی سے انہیں سمجھ آ جاتی تھی قرآن پاک کی۔ وہ ان جماعت بتوسط ترجمہ فارسیہ،
اور جو میں تمہیں تجویز دے رہا ہوں یہ ہماری جماعت جو قرآن کو پڑھے گی اس میں فارسی کا واسطہ آ جائے گا قرآن کو سمجھنے میں، وگرنہ اصل مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ براہ راست سمجھ جاتے تھے کیونکہ وہ عربی پڑھے ہوئے تھے اور عربی جانتے تھے، اور تمہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ ہلکے بنا لیں اور ایک آدمی جو زیادہ جاننے والا وہ بیان کر دیا کرے تفسیر کو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ قرآن آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن فرق اتنا پڑے گا کہ فارسی زبان کا واسطہ بیچ میں آ جائے گا۔ چنانکہ یاران سعادت مند فرماتے ہیں وہ لوگ جو نیک ہیں، جنہیں خدا نے نیکی کی توفیق دی ہے، وہ اب بھی ایسے کرتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھتے ہیں اور گلستان شیخ سعدی، بیٹھ کے دوست آپس میں شیخ سعدی کی گلستان پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ اپنے زمانے کا کہتے ہیں، اور اب کتنے پڑھتے ہوں گے شیخ سعدی کی گلستان، تو کتنے پڑھتے ہوں گے مولانا روم کی مثنوی؟ گپیں، فضول باتیں، اور ایسی باتیں جس میں دین تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کا بھی نفع نہیں، یعنی سرے سے فائدہ ہی نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، اور فلاں کا سٹاک اتنا ہو گیا، اور اللہ جانے کیا کیا باتیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ عمر عزیز کیسے ضائع ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی تمہاری جیب میں سوراخ ہو گیا ہے اور ڈالر جو رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے گرتا جا رہا ہے، اور وہ آگے سے کہے بھائی تمہیں کیا فائدہ ہے، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، ہمارے ہی ڈالرز گر رہے ہیں تمہارے تو نہیں گر رہے۔ اب کیا ایسے آدمی کو کہا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے حالت یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کے لیے حلقے قائم ہوتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی گلستان پڑھنے کے لیے حلقے بناتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے منطق الطیر لکھی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، صوفی تھے، اور انہوں نے منطق الطیر لکھی ہے۔ نظر سے گزری نہیں؟ اچھا، منطق الطیر جو ہے اس کا ہے ساری تصوف پہ، اور وہ اصل کتاب جو ہے وہ پرندوں کی زبان سے، پرندے اپنے اپنے قصے بیان کرتے ہیں، پرندے باتیں کرتے ہیں آپس میں کہ کیا کیا چیز ہے، چڑیا بولتی ہے اسی طرح، اور مور بولتا ہے اسی طرح، جو پرندے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح لکھی ہے۔ وہ قصص فارابی، اور فارابی جو تھے ان کے قصے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ فارابی بہت بڑے فلسفی تھے، ابو النصر فارابی بہت بڑے فلسفی تھے، اور اگر ان کا بس چلتا تو یہ ارسطو کے بھی باپ بن جاتے۔ اتنے سخت جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے اس سارے فلسفے میں کہ آدمی جب اسے فرض کر لو پڑھتا ہے تو بعد میں افسوس ہی ہوتا ہے کہ جھک ماری۔ وہ نفحات مولانا عبد الرحمان جامی، اور مولانا عبد الرحمان جامی کی نفحات لوگ پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جملہ دیکھیے، ہے تو طویل جملہ لیکن بات کیسی پتے کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ہمارے زمانے میں علم کے جو حلقے ہوتے ہیں اس میں یہ کتابیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے ایک دوسرے کو شیخ سعدی کی باتیں سناتے ہیں، مثنوی پڑھتے ہیں، یہ سناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الرحمان جامی انہوں نے کتاب لکھی ہے نفحات الانس، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اور 800-900 صفحے کی کتاب ہے وہ۔ اور جامی بڑے فقیہ بھی تھے، حنفی تھے، اور جامی رحمت اللہ علیہ کمال حاصل تھا صرف و نحو میں، عربی لغت میں، تو کہتے ہیں ان کی چیزیں پڑھتے ہیں آپس میں بیٹھ کے۔ وہ امثال آن نقل مجلس دارند، اور ان جیسی اور کتابیں مجلسوں میں ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تباہی کا حال ہے۔ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں۔ چہ باشد، کیا حرج ہے اگر ان ترجمہ را بہمان اسلوب درمیان آرنگ، کیا حرج ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو بھی اسی طرح محنت کر کے ایک دوسرے کو سنائیں جیسے کہ یہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ جو کتابیں پڑھتے ہو
تو یہ پڑھو ترجمہ. وہ حصہ از شغل خاطر ادراک آن گوارن، اور چاہیے کہ اپنا وقت عزیز جو ان کتابوں کو پڑھنے میں صرف کرتے ہیں اس وقت کو اس قرآن پاک کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں آپس میں بیٹھ کے اس کی تکرار کریں، اس کو پڑھیں تو اللہ کی راہ نصیب ہو. ان کتابوں کی بجائے اس کو پڑھیں. اگر آن شغل بکلام اولیاء اللہ است، اگر تم یہ کہو مجھے کہ وہ ہم اولیاء اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، بلا شک و شبہ ہیں تو اولیاء اللہ ہی. جامی کی، عطار کی، رومی کی، سعدی کی ولایت میں کس کو شبہ ہے رحمہ اللہ؟ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کیا ان کے کیا درجات ہیں. مگر ہمارا حسن ظن ان سب کے متعلق یہی ہے کہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا کلام اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، ان شغل کلام اللہ است، تو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں پڑھنے کو یہ تو اللہ کا کلام ہے. وہ اولیاء اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام. تو تم خود سوچو کہ اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے یا اولیاء اللہ کے کلام میں اتنی زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے. اسی لیے بہت سی چیزیں جو مسلمانوں میں گمراہی آئی ہے ان میں سے ایک گمراہی کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ ان کتابوں کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھیں گے جن کتابوں میں قصے، کہانیاں، کرامات، بزرگوں کے واقعات، ایسی دلچسپ چیزیں ہوں جو چیزیں انسان کے من کو موہ لیتی اور دل پسند ہے، اور قرآن پاک نہیں پڑھیں گے. اللہ جانے کیا مشکل پیش آتی ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، باقی جو لغویات ہیں ان کو پڑھ لینا ہے، اور اب تو وہ بھی کس سے کم ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اولیاء اللہ کا کلام ہے نا تو یہ اللہ کا کلام ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھو. وہ اگر آن مواعظ حکیمان است، ان مواعظ احکم الحاکمین است، اور اگر تم یہ کہو کہ وہ نصیحتیں بڑے عقل مند لوگوں کی ہیں تو یہ کلام اس کا ہے جو سب سے بڑا عقل مند ہے، احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا پوری کائنات کا مالک ہے جو، یہ اس کا آواز ہے، یہ اس کی نصیحت ہے. اگر سعدی کی نصیحتیں اور مولانا روم کی مثنوی کی نصیحتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں تو یہ تو وہ نصیحت کر رہا ہے جو رب العالمین. اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ وہ اگر آن مکتوبات عزیزان است، ان مکتوبات رب العزت است، اگر تم کہو کہ وہ خطوط ان کی لکھی ہوئی عبارتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہمارے عزیز ہیں، تو یہ عبارت جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو رب العزت کی عبارت ہے، یہ تو اللہ کے خطوط ہیں. وہ چٹھیاں اور وہ خطوط تمہیں بزرگوں کے ملیں، سعدی کا کلام ملا، مثنوی ملی، یہ ملا وہ ملا، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو پروردگار کا کلام ہے. شتان بین المرتبتین، اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، کہاں قرآن اور کہاں مثنوی، اور کہاں اللہ کی کتاب اور کہاں اولیاء اللہ کا کلام، اور کہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایات اور کہاں اللہ کی کتاب. بہرحال خدا کی کتاب تو کتاب ہے، اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ شکوہ حضرت کو یہی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود حسن جن کی ریشمی رومال کی تحریک کا آپ نے سنا ہوگا اور بہت ان کا نام ہوا، مالٹا جیل میں انگریزوں نے ڈال دیا. حضرت جب واپس آئے تو فرماتے تھے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا. یہ تفسیر عثمانی جو آپ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کیا تھا، اور ابتدائی پاروں کی تفسیر بھی حضرت نے وہیں لکھی تھی. حضرت فرماتے تھے مالٹا جیل سے 2 سبق حاصل ہوئے، بڑے علماء کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے راوی بھی اتنے سکائے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سب غور سے سننے لگے کہ حضرت نے کیا کہا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب مرحوم دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، ان دونوں کی پہلی بیعت جو تھی وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت جہاد کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور حضرت کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کی. اتنے بڑے آدمی تھے. تو مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مالٹا جیل کی تنہائیوں میں میں غور کرتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور سب ہماتن گوش متوجہ ہو گئے کہ حضرت اپنی زندگی کا کوئی ماحصل بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا میاں ہم سارا کچھ سوچ کے غور اور فکر کے بعد 2 باتوں پر پہنچے، ایک تو مسلمانوں کی قرآن سے غفلت اور ایک ان کا آپس میں لڑنا. انہوں نے کہا ان دونوں چیزوں کو سوچو
اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرو، پڑھاؤ قرآن کو تاکہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور مسلمانوں کے اختلافات کو کم کرو۔ یہ آپس میں لڑ کے ایسے ہو گئے ہیں کہ غیر مسلموں کو ان پر حکمرانی اور سب چیزیں نصیب ہو گئی ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 350 سال پہلے کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو النصر فارابی کے قصے پڑھتے ہیں، فرید الدین عطار کی منطق الطیر اور گلستان شیخ سعدی کی اور نفحات ان کی معجامی رحمت اللہ علیہ کی، خدا کی چیزیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر انصاف دہی، اگر تم انصاف سے کام لو، یعنی جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس میں تم انصاف سے غور کرو، فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اصلی از نزول قرآن اتعاظ است، کہ قرآن پاک کا اصل جو اتارنے کا مقصد ہے نا وہ واعظ ہے۔ واعظ کا مطلب نصیحت۔ اصل جو قرآن پاک آیا ہے دنیا میں وہ نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن نازل ہونے کا مقصد یہ، اور یہ بات حضرت نے درست بھی لکھی ہے قرآن پاک میں نہیں ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، یہ قرآن پاک نصیحت ہے۔ ایک جگہ ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جس کو چاہیے نصیحت وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں اس لیے تھا کہ لوگوں کو نصیحت کرے بمواعظ عام و اہتداء، تاکہ اس کی واعظ سے، اس کی نصیحت سے لوگ ہدایت پائیں۔ تا ہدایت آن نہ صرف تلفظ بآن، اور وہ جو واعظ اور نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ غور کیجئے اس جملے پہ، حضرت فرماتے ہیں صرف تلفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی، صرف قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک آدمی ہے سورہ یاسین روز پڑھتا ہے، اگر اس سے اس کے معانی اور ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے جو اصل نصیحت حاصل کرنی ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اسے ثواب تو بہرحال ملے گا، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد تھا اس تک رسائی نہیں ہوئی۔ اور اگلا جملہ شکر اللہ کا حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عبارت ایسی رہ جاتی تو بہت سے لوگوں کو دلیل ملتی۔ حضرت نے لکھا ہے اگرچہ تلفظ آن ہم مغتنم است، اگرچہ قرآن کا صرف پڑھنا تلاوت کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اگر حضرت جملہ نہ لکھتے تو آج کل کے کتنے ہی گمراہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ بہت سے لوگ قرآن پاک کے متعلق کہتے ہیں کہ جی عربی پڑھ لیا آپ نے، آپ کو کیا پتا چلا، آپ اردو پڑھ لیں۔ اور اس میں بھی جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جمعے کا خطبہ وہ بھی اردو انگلش میں ہو، اور اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کے کہتے ہیں نماز بھی اردو میں ہی ہونی چاہیے۔ ایک زمانے میں ترکوں میں آذان ترکی زبان میں شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک گمراہ تھے اور وہ اپنی کوٹھی پہ آذان اردو میں دلوایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس آذان کا کیا فائدہ، کسی کو سمجھ تو آتا نہیں۔ تو اردو پنجابی اسی طرح پھر چلتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ عبارت کی اصل زبان بدل دی جائے جو عبادت کے فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اس کی اجازت دے دی جائے تو اصل مذہب تباہ ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کا پڑھنا فرض ہے، نماز میں واجب ہے، خطبہ واجب ہے، قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا یہ خود ضروری اور فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ اس کی زبان بدل دو بھائی، ٹھیک ہے نماز اردو میں ہو گئی، نماز اردو سے پھر فرانسیسی زبان میں چلی گئی، وہاں سے انگلش میں ترجمہ ہو گیا، تو یہ مذہب کہاں قائم رہے گا؟ اصل زبان ہی جب ختم ہو جائے گی تو کوئی کیا جانے گا کہ خدا نے کیا کہا ہے یا کیا نہیں کہا۔ یہ تورات اور انجیل جو تباہ ہوئی ہیں اس کی حرکتیں یہی تھیں کہ انجیل اور تورات جو اصل زبانوں میں تھی وہ نہیں رہی، اور پھر یونانی زبان میں اس کا سب سے پہلے ترجمہ ہو گیا، یونانی سے پھر انگلش میں ہوا اور مختلف لوکل لینگویجز جو تھی ان میں ہوتا رہا۔ تو اصل زبان جب درمیان سے نکال دی جائے تو پھر مذہب تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محتاط جو حضرات تھے انہوں نے کہا جہاں فرض اور واجب ہے نا جو عبادت، اس میں اصل زبان ہم نہیں بدلنے دیں گے۔ یہ حکمت تھی۔
اب بھی دیکھیں، کل ہم سے کسی نے یہاں سوال پوچھا بڑا اچھا، ہمیں یاد نہیں کس نے کہا تھا، انہوں نے کہا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے جو ترجمہ کیا تو کیا اپنے والد صاحب کا فارسی ترجمہ اس سے اردو میں منتقل کیا؟ یہ بات نہیں ہے، اگر فارسی سے اردو میں منتقل کرتے تو اصل عربی میں کوئی لفظ ہوتا اور اردو میں تیسری زبان میں پہنچتے پہنچتے کچھ ہو جاتا۔ تو یہ جو گمراہی ہے ایسے ہی آیا کرتی۔ کتنی تفسیریں ہم جانتے ہیں اردو میں تھی، اور لوگوں نے پیسے کمانے کی خاطر عربی سے مصنف نے تفسیر لکھی اردو میں، انہوں نے یاروں نے کیا کیا، اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کر دی قرآن پاک کے ترجمے کی، تو قرآن کا وہ ترجمہ جو قرآن عربی میں تھا مصنف نے کیا کیا، اردو میں کیا، اردو سے آگے انہوں نے انگلش میں کیا۔ بھئی تمہیں اتنا ہی انگلش کا شوق ہے تو اصل قرآن پاک سے انگلش کا ترجمہ اور تفسیر کرو۔ جب اردو سے کرو گے انگلش میں تو کچھ کا کچھ لفظ بن جائے گا، کہاں کی کہاں بات پہنچ جائے گی۔ اس لیے اب بھی کتنی گمراہی کی راہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ صاحب بڑا فائدہ، بہت فائدہ ہے۔ جو نزول ہے برکات کا، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین، بوڑھے مرد، بچے اور مرد بھی، جوان بھی نہیں ترجمہ انہیں سمجھ میں آتی یا نہیں ترجمہ پڑھا تو کیا ہم انہیں روک دیں کہ قرآن ہی نہ پڑھو؟ نہیں، قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے۔ ہاں اصل جو چیز ہے قرآن پاک کی وہ سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ واعظ اور نصیحت اس درجے تک نہیں پہنچتا، تو فرسٹ کلاس تک اگر نہیں پہنچا تو مجھ سے یہ بھی نہ کہیں کہ تھرڈ کلاس میں سفر نہ کرو۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا ہے کہ اگرچہ تلفظ آن ہم مختنمس، اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی غنیمت ہے، تو وہ لطیفے ہی کی بات ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب رہتے تھے ایک جگہ، تو کسی نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا مسلمان تو ہو جاؤں لیکن سید ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو نسلی چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب مسلمان ہی ہونا ہے تو پھر اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہوں؟ جیسے کوئی مسلمان ہندو ہو جائے تو وہ کہے کہ میں ہندو بھی ہوں گا اور برہمن بھی ہوں گا، تو ارے بھئی تم مسلمان تو ہو جاؤ نا کم سے کم، نہیں سید بنتے، وہ تو نسلی بات ہے نا، وہ تو الگ بات ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اگر سمجھ میں نہیں آتے، اس کے جملے اور اردو میں ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا تو کم سے کم تلاوت تو کرو، اللہ کے بندو، تلاوت بھی چھوٹ جائے۔ حضرت نے اسی لیے یہ جو جملہ لکھا ہے شکر ہے اللہ کا لکھ دیا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ یہ بھی لے لیتے کہ شاہ صاحب نے کہا اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ بس چے مسلمانی بدستہ بردست، جملہ دیکھیے اور شاہ صاحب کا انداز کلام دیکھیے کیسا زور ہے۔ بس چے مسلمانی بدستہ بردست، سو کیسے مسلمان رہ گئے ہیں اب دنیا میں، کسے کے مدلول قرآن نہ فہمد، جسے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ قرآن اس سے تقاضا کیا کر رہا ہے، قرآن اس سے مطالبہ کیا کرتا ہے زندگی میں، یہ کیسے مسلمان رہ گئے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اگرچہ غنیمت یہ ہے کہ تلاوت بھی کرو لیکن مسلمان ہو اور قرآن کو نہ جانے۔ وہ قدام حلاوت دارت، اور کیسے مسلمان ہے کہ انہیں اس مٹھاس کا ذائقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کتنی میٹھی چیز، کتنی لذیذ ہے، کتنا خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، کتنا ایمان پختہ ہوتا ہے، کتنا اپنے مسلمان ہونے پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ یہی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں، انہیں اس مٹھاس کے ہی نہیں پتا۔ وہ آنکھ کے مدلول کلام اللہ نہ داند، اور یہ کیسی مسلمانی ہے کہ کسی کو یہی پتا نہ ہو کہ اس کا خدا اس سے کہہ کیا رہا ہے۔ یہ کون سی مسلمانی؟ آنان کے بر لغت عربیہ اطلاع تمام دارند، ہاں وہ لوگ جو عربوں کی پوری لغت کو جانتے ہیں، و تفاسیر را بر استادان گزرا نیدند، اور وہ لوگ گزرائندہ اند، وہ لوگ جو عربی لغت بھی جانتے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کسی استادوں سے پڑھی ہے، کسی سے، حاجت خواندن ان ترجمہ نادارند، انہیں اس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو آدمیوں کو مستثنا کیا، حضرت نے فرمایا یا تو وہ خود عربی جانتا ہو تو براہ راست قرآن پاک کو ہی سمجھ لے گا، میرے ترجمے کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس نے اساتذہ سے تفسیر پڑھی ہے تو بھی اسے اس تفسیر کے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ اس نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔
لیکن حضرت نے یہ جو لکھا ہے، حضرت جانتے ہوں گے کیوں لکھا ہے، یا تو اس لیے لکھا ہوگا کہ کثر نفسی میں، اور یا حضرت کے زمانے میں واقعی کوئی علم کا ایسا شاید حال ہوتا ہو، وگرنہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے کتنے ہی استادوں سے تفسیر پڑھی ہوئی ہو، اور چاہے اس نے کتنی عربی میں گرامر میں کورس اور یہ چیزیں کی ہوئی ہوں، کبھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے سے قدم باہر نہ رکھے۔ عافیت اسی میں، خیر اسی میں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑ لے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ پڑھے آدمی، اردو ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب کا، شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھے، عافیت اور خیر اسی میں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جب مسلمانوں میں تفریق نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جب ہندوستان میں فرقہ واریت نہیں تھی۔ حسد الگ چیز ہے، لوگوں کو ہوا اور لوگوں نے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے خلاف لکھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگوں نے فتوے لگائے، وہ حسد ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مسلمان اس طرح ٹکڑوں میں نہیں بٹے تھے کہ یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے۔ تو جب سب متفق ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں کیا تھا، آخر دین ان لوگوں سے بھی تو پہلے تھا ہی۔ بڑا علم گہرا اور ٹھوس ہو کسی کا، تب جا کر اسے کچھ سمجھ میں آئے گی ان سارے حضرات کے علوم کو، وگرنہ یہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں بس چپ کر کے اسے ماننا چاہیے کہ یہ لوگ اس راہ سے واقف تھے اور ہم اس راہ سے واقف نہیں ہیں، اور انہوں نے پوری زندگیاں کھپا دی تھیں خدا کی کتاب میں، سنت میں، اور ڈھونڈنے میں کہ اصل حل کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے۔ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے آگے عالم اسلام میں۔ عافیت یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان ہی رکھے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسے ہمارا ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ 30 تفسیریں دیکھ لے آدمی، 40 تفسیریں دیکھ لے آدمی، اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سطر پڑھ لے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جھک ماری اتنا زیادہ دیکھنے سے ایک بس یہ سطر کافی تھی، ایک یہ چیز کافی تھی۔ الفوز الکبیر کہنے کو چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن نچوڑ اور خلاصہ ہے اس بات کا، کئی جلدوں پر حاوی ہے اس کا ایک جملہ۔ یہ ایسی بات نہیں، جب آپ ڈیٹیلز پڑھیں کہ کبھی اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاہ ولی اللہ اور ان لوگوں نے ایک جملے میں کیا کیا باتیں سمو دی۔ پھر حضرت کہتے ہیں لیکن مجھے امید ہے از فضل حضرت باری، اللہ تعالی حضرت باری تعالی کے فضل سے امید ہے مجھے یہ کہ اللہ تعالی کے فضل سے مجھے یہ امید ہے، اس کے باوجود کہ میں کہتا ہوں وہ میری ترجمے کو نہ پڑھیں، کہ اگر یہ جماعت جس نے عربی پڑھی ہوئی ہو اور تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں، نیز اگر درین کتاب نظر کند، اگر یہ اس میری کتاب پہ فتح الرحمان کو پڑھیں گے تحت لفظ قرآن پیش ایشان روشن ترمی شود، تو جب میرا ترجمہ یہ پڑھیں گے تو ان پہ قرآن کی مراد مزید واضح ہو جائے گی، مزید انہیں علم حاصل ہو جائے گا کہ خدا نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے۔ وبر مختارات ازنا و شرح غریب وغیرہ آن اطلاع یابند، اور انہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا ترجمہ پڑھنے سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ قرآن پاک میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے جو ترجمہ کیا ہے تو وہ اصل میں اللہ کا مفہوم اور مراد کیا ہے۔ وہ بسا فائدہ کہ پیش از مطالعہ آن شنیدہ و ندیدہ باشن، اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ ایسی باتیں ہماری اس ترجمے میں انہیں ملیں گی جو اس سے پہلے انہوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی اور دیکھی بھی نہیں ہوں گی، بتازگی استفادہ نمائن، تو انہیں چاہیے کہ اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے اس ترجمے سے استفادہ کریں، ہمارے اس ترجمے کو پڑھیں۔ وَإِن ترجمہ، اور یہ جو میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں بنا بر شفقت بر جمہور خلق اللہ، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل دکھتا ہے اللہ کی عام مخلوق کو دیکھ کے، مسلمانوں پر جو مجھے شفقت ہے اور مسلمانوں سے جو مجھے محبت ہے، میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں کہ ان پر شفقت کی وجہ سے۔ مؤلف شدہ کہ ایشان استقصائے وجوہ آرا و استفائے تو جہات کلام را او استیاب قصص را احتمال نہ دارن، اور ایسا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس میں نہ تو لمبے چوڑے قصے ہیں
اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوئی یہ بحث کی ہے کہ یہاں پر زیر کیوں ہے اور زبر کیوں ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں، اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ ساتھ کوئی زیادہ توجیحات کی ہیں۔ اگر تحصیل علوم عالیہ تکلیف داد شود معلوم نیست کہ ان صورت متحقق شود یا نہ، و بعد از تحقق آن صورت یمکن کہ داعیہ تعمق در آن علوم پیدا شود، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب میری اس بات کو لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے تو ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس قرآن پاک کا ترجمہ میرا پڑھنے کے بعد وہ مزید علم کو حاصل کریں اور اللہ کی کتاب کی طرف ان کی رغبت بڑھ جائے اور وہ چاہیں کہ خدا کی اس کتاب پر اطلاع پائیں۔ وہ تمام عمر در ان داعیہ مصروف کردت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری عمر اس بات پر لگا دے کہ اللہ کی کتاب کے مطالب کو سمجھے اور خدا کی کتاب کے مقاصد کو سمجھے اور سمجھے کہ خدا نے اس سے کیا کہا ہے۔ اکثر اہل علوم اعلی رامی بینم ہیچ بہتر زانیست کہ در درجہ اوانی از علم تفسیر در اول عمر اکتساب کردہ شود۔ عام طور پر لوگ کمال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان علوم کو حاصل کر لیں جیسے صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اس قسم کی چیزیں پڑھ لیں تو وہ کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لی۔ حضرت فرماتے ہیں کیا ان چیزوں کو پڑھنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم خدا کی کتاب کو پڑھو اور اسے سمجھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اصل میں کہا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی آدمی فلسفہ پڑھ لے اور بات یہ ہے کہ کوئی آدمی منطق پڑھ لے اور ابو علی سینا کے درجے میں بھی پہنچ جائے تو آخر پھر لوٹ کے اگر اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو کتاب پر ہی آنا ہے، تو اس کو کیوں نہ پڑھے۔ وہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو تھے، گنج مراد آباد میں ان کی خانقاہ تھی اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی دہلی میں خانقاہ تھی اور وہ خلیفہ تھے خواجہ عبدالعدل صاحب رحمت اللہ علیہ کے۔ عبدالعدل صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات ابھی تک ہمیں تو اتنے زیادہ نہیں ملے، لیکن وہ شخصیت بڑے کمال کی تھی، کوئی جیسے بھی تھے مگر بہت ہی با کمال آدمی تھے۔ ان کے خلفاء میں ایک شاہ آفاق صاحب ہیں اور ایک شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی ہیں جنہوں نے یہ اردو کا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی وہیں سے بیعت تھے، انہیں بھی خلافت وہیں سے ملی تھی۔ اور تیسرے یہ خواجہ میر درد اردو والے جو ہیں نا شاعر، یہ بھی انہی کے خلیفہ تھے۔ تو حضرت لکھنؤ تشریف لائے اور وہاں ایک طالب علم حاضر ہوا حضرت سے ملنے، فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ سے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت قاضی مبارک۔ قاضی مبارک مشہور کتاب ہے، منطق، فلسفہ، یہ چیزیں ان علوم کی۔ تو حضرت نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم نے مانا کہ تم قاضی مبارک پڑھ کے مثل قاضی مبارک ہو گئے، چلو اسی مصنف جیسے ہی بن گئے تو کیا حاصل۔ اور فرمایا ان لوگوں کی گور پہ جاؤ، قبر پہ، جنہوں نے 4 دن خدا کی کتاب پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، کیسے نور برستے ہیں، اور ان کی قبروں پہ جاؤ جو قاضی مبارک اور یہ چیزیں پڑھتے رہے ہیں، ان کی قبروں پہ کیا ہو رہا۔ بات یہی ہے کہ سارے علوم پڑھ کے آخر مقصد تو یہی ہے نا کہ کتاب اور سنت، کہ اللہ کی راہ، اللہ تک پہنچنا، تو کیوں نہ خدا کی کتاب کو پڑھے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ رونا روتے ہیں کہ چلو فرض کر لو تم نے سب کچھ بھی پڑھ لیا تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم یہ چیز پڑھتے۔ تا اگر علوم عالیہ بدستائد ان نیز ممد و معید در او تمام مقصد دلی بود، کہتے ہیں کہ اچھا، اور اگر تم نے ان علوم کو پڑھا، فلسفے کو، منطق کو، ان چیزوں کو، تو بھی وہ تمہیں فائدہ دیں گی آخر قرآن ہی سمجھنے میں۔ عربی گرامر پڑھی، قرآن ہی سمجھنے میں فائدہ ہوگا۔ اگر بدست نہایت حصہ از مقصود بدست آوردہ باشد و خسارت محض نیافتہ باشد، اور اگر یہ سب کچھ پڑھ کے بھی قرآن نہیں آیا تو وہ سب خسارہ ہی رہا، سب نقصان ہی رہا۔ یہ وہ بات کہ آدمی سب کچھ پڑھ لے اور قرآن نہ آئے تو حضرت فرماتے ہیں پھر خسارہ ہی خسارہ اور ٹوٹا ہی ٹوٹا رہا، فائدہ کیا ہو۔ اس لیے کہ زندگی کی کشتی جو ہے نا، اس دنیا کے سمندر میں جو آئی ہوئی ہے، اس کے لیے تیرنا آنا چاہیے اور اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ حضرت نے شعر لکھا ہے، سنما رہے کلندر
سزاوار یم نمانی کہ دراز و دور دیدم رہ رسم پارسائی. حافظ نے کہا ہے کہ مجھے جو پہنچنا ہے اپنے محبوب تک تو وہ مجھے راستہ دکھا، کیونکہ میں پارسائی اور نیکی کے رہ و رسم سے بہت دور ہو گیا ہوں. تو اس کوچے میں جانا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کوچے میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی تم پڑھ لو، اگر قرآن نہیں آیا تو پھر کیا. یہ وہ بات ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز پہ اعتراض کیا تھا نا کوفہ والوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعد یہ کوفہ والے تمہاری ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی. انہوں نے کہا حضرت اگر ہمیں نماز پڑھانی بھی نہیں اب تک آئی نا اذن ضل سعی، تو پھر تو ہم نے جھک ماری، عمر برباد کی، زندگی گنوا دی. یہی بات کہ سب کچھ پڑھ کے بھی اگر قرآن پاک نہیں آیا، شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر کیا کیا، پھر فائدہ کیا ہوا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ طریق و تحریر در ان کتاب آنس، جو میرا طریقہ اور جیسے میں لکھوں گا اس کتاب کو وہ یہ ہے کہ ہر آیت تیرا جدا نوشتہ شد، میں ہر آیت کو الگ لکھتا ہوں، مقرون با ترجمہ آن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ فارسی میں لکھا ہے، در ترجمہ آن لسان متعارف و روزمرہ متداول اختیار نمودہ آمد، اور میں نے وہ زبان اختیار کی ہے جو ہندوستان میں عام طور پر رائج ہے اور جسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب حضرت کے زمانے میں سب فارسی بولتے تھے. یہ ہوا کرتا ہے، زبانیں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں. بر صغیر میں سب لوگ یونانی زبان ہی بولا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بر صغیر کی اصل زبان یونانی تھی. تو یونانی زبان اب کہاں رہی؟ اسی طرح فارسی اب کہاں رہی؟ ممکن ہے آج سے 100-200 سال بعد اردو بھی نہ رہے. اردو جو رہ گئی ہے تھوڑی بہت وہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہ گئی ہے، اور یا پھر آپ کے ہاں دینی مدارس میں رہ گئی ہے، وگرنہ تو اردو لکھنے پڑھنے والے بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ زبانیں مٹتی چلی جا رہی ہیں نا، جو آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے، یعنی اس معنی میں کہ لوگ نے نہیں سیکھتے تو اپنے اصل علوم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے پڑھنا ہی ہے تو انسان ان چیزوں کو پڑھے. اردو میں کم لٹریچر ہے اب تک، زیادہ نہیں. فارسی میں مسلمانوں کا 500-600 برس کا لٹریچر ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں. 500-600 برس مسلمان فارسی میں لکھتے رہے. اور انگلش میں ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ تو فرانسیسی میں. یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں یا خود مسلمان جو اردو نہیں جانتے صرف انگلش پڑھے لکھے ہیں، سچ بتاؤ یہ اسلام کو سمجھیں گے کہاں سے؟ پڑھنا ہے تو پڑھیں گے کیا؟ اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری اس زمانے میں کیا ہے اور ہمیں کیا کام کرنا ہے. اپنے کاموں سے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کے کام سارے ان سے کرا لو، اپنا اصل کام نہیں کرنا. ایک پمفلٹ اور ایک کتاب کوئی آدمی صحیح معنی میں اسلام کی ترجمانی میں لکھ دے اور اسے کسی سے چیک کرا لے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ ہی کی کتاب ہے جو پاک ہے غلطیوں سے. باقی انسان ہی ہے نا، تو آدمی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. جتنا بھی پڑھا لکھا ہو کوئی رہنا چاہیے سر پہ، کسی سے اس کی اصلاح کرا لے کہ یہ دیکھ لیں یہ میں نے دین کے متعلق ایک مضمون لکھا ہے، لکھے چھپائے اسے پڑھائے. یہ ایسی گمراہی پھیل رہی ہے کہ ان اقوام میں جن میں تعلیم عام ہے ان کو پیاس لگ گئی ہے اسلام کے متعلق، اور کچھ پڑھنے کو لٹریچر نہیں ملتا، پڑھنے کو نہیں ملتا. بہار میں قادیانی ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ، اور بہار اور بنگال اور اڑیسہ یہ سب کے سب قادیانی ہو جاتے اگر ایک شخص اس وقت محنت نہ کرتا. اور مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا محمد علی مونگیری جو تھے یہ خلیفہ تھے حضرت کے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور کسی نے کہا حضرت کتنا قادیانیوں کے خلاف کام کریں؟ انہوں نے کہا قادیانیوں کے خلاف لکھو، اتنا لکھو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو اس کے سرہانے 2-4 پمفلٹ پڑے ہوئے ہوں، 2-4 کتابچے پڑے ہوئے ہوں تاکہ وہ قادیانیت کو پڑھے اور اس قادیانیت سے نفرت کرے. بنگال اور بہار کو اس ایک شخص کی محنت نے بچایا. ہم یہی کہتے ہیں اتنا لکھو اسلام پہ، اتنا لکھو
کہ روز جو کافر اٹھتا ہے اس کو 2-4 پمفلٹ مل جائیں، ٹرین میں بانٹیے، بس میں بانٹیے، اپنے ہم سبق، ہم مکتب جو ہیں انہیں دیجیے، انہیں کہیے یہ پڑھو اسلام پہ، ایک مضمون ہمارے دوست نے لکھا ہے، یہ اچھی چیز ہے، نہ پڑھے پھینک دے، آپ کے سامنے ہی پھینک دے، کوئی تو پڑھے گا ہی۔ صاحب ایک دن میں پتھر میں سوراخ نہیں ہو جایا کرتا، لیکن جو بھی لکھو اس کو کسی سے، اچھے اللہ کے بندے سے چیک کروا لینا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، میں نے لکھا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے، کیونکہ اللہ ہی کی کتاب ہے جو خطا اور غلط چیز سے محفوظ ہے۔ باقی انسان ہے تو انسان کی کوششوں میں کچھ نہ کچھ نقص کمی رہ ہی جاتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ترجمہ قرآن پاک کا لکھا ہے اس زبان میں اختیار کیا ہے جو زبان عام طور پر متعارف، اس زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے کسی شخص کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسے اسی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے جو زبان قوم میں رائج تھی۔ کیونکہ اگر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہو عربی اور قوم کی زبان ہو انگلش تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ بیریئر ہو جائے گا نا بہت بڑا زبان کا۔ وہ ہر چیز زیادہ از تحت اللفظ، اور ہر چیز جو میں نے ترجمے میں زیادہ کی ہے، اگر یک دو کلمات بلفظ یعنی، اور اگر ایک دو جملے میں نے ایک دو لفظ بڑھائے ہیں تو میں نے اس سے پہلے یعنی لکھ دیا ہے، اور اگر مستقل کلام میں نے بڑھایا ہے تو اس میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ مترجم گوید، کہ ترجمہ کرنے والا یہ کہتا ہے، اور اس عبارت کو جو میں نے اپنے پاس سے ترجمے میں بڑھائی ہے آخر پہ میں نے لکھ دیا ہے واللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور میں نے اس کو اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ تم میرے کلام کو خدا کے ترجمے سے الگ شناخت کر سکو کہ کتنا حصہ اس میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے اور کتنا اصل کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا ہے میں نے قرآن پاک میں جو قصے آئے ہیں ان کو بیان نہیں کیا، اور ایک دو فکرے ایسے بھی لکھ دیے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوا ہے کہ در اسباب نزول از قصص متولہ نقطہ انتزاع نمودہ شدہ امکان رعایت سیاق آیات ضروری دانستہ آمد، تو اور اسی طرح وہ آیات جن کا سمجھنا ہی اس پہ موقوف ہے کہ کب نازل ہوئی تھی، میں نے اس کی بھی تشریح تھوڑی تھوڑی مختصر کر دی ہے، اور میں نے جو نقل کیا رصاح تفاسیر محدثین، تو میں نے محدثین کی صحیح ترین تفسیریں اپنے سامنے رکھی ہیں، جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی، اور حاکم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے لکھا ہے اپنی اس ترجمے میں، یعنی میں نے جو تفسیر بھی تھوڑی بہت کہیں کر دی ہے، فکرے لکھے ہیں تو اتنی بڑی بڑی کتابوں سے لے کے لکھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو کچی ہو۔ وتا امکان از اخبار ضعیفہ و موضوع احتراز نمودے، اور میں نے بہت بچا ہوں اس بات سے کہ کوئی ضعیف یا کوئی ایسی روایت لکھ دوں اس ترجمے میں جو جھوٹ پہ مبنی ہو، اور جو بنی اسرائیل کے قصے ہیں جو علماء اہل کتاب سے منقول ہیں میں نے انہیں نہیں لکھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں، اللہ درجائے کہ کشف معنی بغیر اراد آن نمی شود۔ ہاں کہیں کہیں مجھے مجبوری پیش آئی ہے کہ کوئی آیت کو سمجھنے کے لیے تورات انجیل کا حوالہ ضروری تھا، بنی اسرائیل کا حوالہ ضروری تھا، تو وہ میں نے کیا ہے، باقی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، کیونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو حرام چیزیں مباح ہو جاتی، ضرورت جب پیش آتی ہے تو فرماتے ہیں حرام چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں، چاروں ناچار ان سے استفادہ کرنا پڑا ہے۔ وہ ان ترجمہ ممتاز از ترجمہ ہائے دیگر بے چند وجوہ، اور یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس کی میں کچھ وجہ تمہیں بتا دیتا ہوں جو باقی ترجموں سے میرے ترجمے کی کیا خصوصیت ہے۔ اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ہیں بہت طویل، اور اس میں سے اکثر حصہ ایسا ہے جو آپ کے سمجھنے سے تعلق بھی نہیں رکھتا، اس کو حضرت نے خالص عربی گرائمر کے اعتبار سے لکھا ہے کہ گرائمر میں کیا آیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سارا چھوڑ دیتے ہیں۔ رک جائیں، ہاں ٹھیک، تھوڑا سا حصہ ہے اس کا، چند سطریں، وہ اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں اصل میں کہ یہ ترجمہ اور دیگر جو تراجم اس سے پہلے پرشین میں ہوئے ہوں گے اس میں فرق کیا ہے، اور کس وجہ سے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ترجمے کو خصوصیت حاصل ہے دیگر تراجم پہ، یا حضرت نے ایک نئی بات جو کی ہو کوئی، وہ کیا ہے۔
تو حضرت نے اس میں جہاں سے یہ بات شروع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یکے آنکھ نظم قرآن را بمثل مقدار آن از فارسی متعارف ترجمہ کردہ شد با اظہار مراد و لطافت تعبیر. میں نے ایک یہ کیا ہے کہ جتنا ہی قرآن پاک کی آیت ہے اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے، زیادہ ادھر ادھر نہیں گیا ہوں، اور اس میں جو اللہ تعالی کی مراد ہے مختصر عبارت میں اسے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ تم دیگر ترجمے جو ہمارے زمانے میں ملتے ہیں دیکھو گے کہ اتناب عبارت ترجمہ و رکاکت تعبیر و آجام مراد بقدر امکان احتراز نمودہ شد، کہ میں نے ایک تو اس میں لمبی عبارتیں نہیں لکھی جیسے کہ ہمارے دیگر تراجم میں اس وقت میں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو بیان کرنے والے نے ترجمے میں ایسے بیان کر دیا ہے کہ وہ بہت گھٹیا، بہت کم درجے کی بات معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں قرآن پاک میں ایسے نہیں ہے. تو میں نے اس چیز سے بھی بچا ہوں، اور پھر اسی طرح امکان جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک میں نے ترجمے کو سلیس رکھا ہے. اور جبکہ دیگر جو تراجم ہیں سائر تراجم از دو حالت خالی نیز، دو باتوں سے خالی نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ملتے ہیں. یا تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے متعلق جتنے قصے، جتنی چیزیں اس میں ضروری ہونی چاہیے تھی سمجھنے کو، وہ بھی انہوں نے اڑا دی ہیں، اور یا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی چیز نقل کر دی ہے. تو میں نے اس ترجمے میں راہ متوسط اختیار نمودہ، میں نے درمیان کی راہ اختیار کی ہے. پس جائے کہ معنی آیا موقوفس بر قصہ، اور وہ آیات جن کو سمجھنے کے لیے کسی قصے کی ضرورت ہے میں نے وہ تو لکھا ہے قصہ، لیکن بقدر ضرورت دو سے کلمہ ازان انتخاب کردہ آورد شد و جائے کہ معنی آیا موقوف پر قصہ نبود ترک نمودہ آمدہ. میں نے اس کے باوجود یہ قصہ کیا ہے کہ جس آیت کو بھی سمجھانا ہے اور وہ کسی واقعے کے ساتھ منسلک ہے وہ آیت، تو میں نے 2-3 لفظ لکھے ہیں مختصر سے تاکہ تم اسے سمجھ جاؤ کہ اس آیت میں یہ چیز بیان ہوئی، اور باقی اس کے علاوہ اگر کسی آیت کا سمجھنا شان نزول پہ کسی قصے پہ نہیں ہے تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت کی ایک عبارت ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ حضرت نے فرمایا قرآن پاک کے سمجھنے میں سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے وہ شان نزول ہے. تو اصل میں حضرت اسی جملے کو، اسی اصول کو یہاں کہتے ہیں. فرماتے ہیں 2 باتیں تو یہ ہو گئیں، سیم آنکھیں از توجیحات متنوعہ توجیح اقوا با اعتبار عربیت واضح با اعتبار علم حدیث و علم فقہ. اور حضرت فرماتے ہیں تیسری میرے ترجمے میں یہ بات تمہیں ملے گی کہ میں نے جہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال تھے کہ اس لفظ میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی، تو میں نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے جو واضح طور پر عربی لغت کے مطابق ہو، کہ عرب جو عربی اس وقت بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں وہ لفظ کیسے استعمال ہوتا تھا یہ میں نے اختیار کیا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے. تو یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ جو الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں ان کا مفہوم ہم وہاں جا کر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتا تھا، آج کے دور کو نہیں دیکھیں گے کہ آج کیسے استعمال ہو رہا ہے. مثلا قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ لبن لم یتغیر طعمہ، اور ہم جنت میں ایسے دریا ہیں لبن کے، دودھ کے، جن میں بو پیدا نہیں ہوتی. اب عربوں کے بعض علاقوں میں لبن دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ دہی کے دریا ہیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں دیکھیں گے کہ یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور یہ بڑا نقطہ ہے، اسی وجہ سے حنفی فقہا کی جو مخالفت ہوئی ہے اس نقطے کی وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما الخمر، خمر حرام ہے. خمر شراب کو کہتے ہیں نا. اب شراب تو 10 قسم کی، 20 قسم کی، 100 قسم کی مل جائے گی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام. اللہ تعالی نے فرمایا خمر حرام ہے. وہ کہتے ہیں خمر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے دیکھیں گے کہ خمر کا اطلاق کس شراب پر ہوتا تھا. تو جس پر ہوتا تھا وہ قطعی حرام ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے طریقے سے بنائی جائے گی تو اس میں حرمت کی اتنی شدت نہیں آئے گی جتنی باقی اس میں آئی.
یہ ایک بحث ہے، جب انشاءاللہ تفسیر میں آئیں گے تو کچھ مختصر سی بات اس پہ کریں گے، مگر اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نا کہ میں نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو عربیت کے اعتبار سے بڑا واضح ہے کتاب میں، سنت میں، حدیث میں اور علم فقہ میں، اور میں اس سے نہیں ہٹاؤں، تو یہ بڑے نقطے اور کام کی بات ہے۔